السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑے عرصے کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سوچا جائے وہ ممالک جو دنیا پہ حاوی ہیں، آخر ان کے حاوی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہے کیا ان کے پاس جو ہمارے جیسے پاکستان جیسے غریب ممالک کے پاس نہیں ہے؟ آخر کیا چیز ہے ان لوگوں کے پاس جو دنیا پہ حاوی ہو گئے ہیں؟ دیکھنے میں یہ آیا کہ یقین جانے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ساری چیزیں ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں، اتنے سرسبز اور ہریالی سے بھرپور یہ کھیت و کھلیان، یہ درخت، اصل تو یہ ہے جہاں سے انسان کے کھانے پینے کی اشیاء اگتی ہیں۔ باقی وہ کس چیز پہ حاوی ہیں؟ وہ ضروریات زندگی نہیں، سہولیات زندگی بنانے کے چکروں میں پڑے اور وہ دنیا پہ حاوی ہو گئے۔ اور ہمیں بھی تب سے محکوم کیا گیا جب سے ہم ضرورت زندگی نہیں بلکہ زندگی کی جو سہولتیں ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہم۔ وہ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جن سے زندگی آسان و سہل ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ کوئی زندگی آسان و سہل نہیں ہو رہی۔ دولت کے لالچ کے چکر میں انسانوں کو پھنساتے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ گاڑی بنا لی، گاڑی کے بغیر جناب جی گزارا نہیں ہے۔ کیسے گزارا نہیں ہے؟ گاڑی جیسی توقع سے کم اگر آپ اپنی توقع پہ چلیں گے، آپ موٹر سائیکل سے گزارا کر لیں گے تو آپ کا بجٹ کتنا بڑھ جائے گا۔ اگر آپ موٹر سائیکل پہ سائیکل پہ آ جائیں گے، اب انسان کی سائیکی چیک کریں، انسان کے پاس جب پیسے نہیں ہوتے تو وہ سائیکل پہ ہوتا ہے، دعا گو رہتا ہے یا اللہ مجھے کچھ دے۔ سائیکل سے موٹر سائیکل سے کار پہ اتنی سہولت پہ آ جاتا ہے، انسان کے کھانے پینے کی ایسی اشیاء استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی طبیعت الٹا خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے جناب آپ سائیکل پہ آ جائیں، سائیکل پہ آئیں گے تو آپ کی طبیعت بہتر رہے گی، طبیعت کی بہتری کی وجہ سے آپ زندگی میں سہولی اور آسانی اپنے لیے پیدا کر سکیں گے۔ آپ ورزش کریں، سائیکل کی ورزش سب سے بہترین ورزش ہے۔ تو انسان گویا اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جن سہولتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ سہولتیں اس کے لیے وبال جان ہیں۔ یہ وبال جان اگر نہ ہوتی تو انسان تو ان میں مخل ہو کے عیاشی میں آ جاتا، حالانکہ الٹا انسان ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد انسان تو الٹا پھنس جاتا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، اگر ان ممالک میں انسان اپنے کھانے پینے کی اشیاء بنانے والی چیزوں پہ فوکس کرے، اب یہ ہماری گندم ہے، یہ جس طریقے سے اگائی جا رہی ہے اس میں کتنا خلا ہے، اگر اس خلا کو پر کر کے اس کی پیداوار کو بڑھایا جائے اور اچھے سے اچھے بیج متعارف کروائے جائیں مارکیٹ میں، تو ہمارے جیسے ملک بھی امیر ہو سکتے ہیں۔ ان ممالک میں ادویات کش جتنے بھی مٹیریل ہیں وہ کارگر ثابت ہی نہیں ہوتے۔ اب یہ ہمارے کسان کا پانی پلانے کا انداز چیک کریں، یہ دیکھیں یہ ساری زمین ضائع ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ ساری زمین ضائع ہوئی ہے، اور یہ چیزیں بیسیکلی اس کی پیداوار میں آدھی تعداد میں کمی آ جاتی ہے۔ اب 1 ایکڑ کی جو پیداوار ہوتی ہے دوسرے ممالک میں وہ پیداوار جتنی ہو رہی ہے ہمارے ہاں اس کا 1/4 بھی نہیں ہوتی۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ نامعیاری بیج استعمال کیے جاتے ہیں، نامعیاری طریقے سے زمین کو لیول کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس ہوتی ہے کہ کس ٹائم کیا کرنے سے کس قسم کی اور کتنی مقدار میں ہماری فصل بڑھ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں حکومتی سطح پہ دیکھیں، سب سے زیادہ اگر کہیں پہ اخراجات ہو رہے ہیں تو محکمہ انہار میں ہو رہے ہیں، اور محکمہ انہار کا یہ مٹیریل، یہ حالات چیک کریں، یہ دیکھیں یہ ان کے نالے اور کھلیان ہیں جن پہ کتنی مقدار میں پانی ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کچے نالے ہیں۔ یہ دیکھیں ان جگہوں سے پانی لیکیج ہونے کی وجہ سے یہ الٹا ایک تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، یہ دیکھیں یہ جگہ ساری خالی پڑی ہوئی ہے۔ فصلیں خراب ہونے کے علاوہ گورنمنٹ کے وسائل میں کمی آ جاتی ہے، پانی ضائع ہوتا ہے، پانی پہنچتا نہیں ہے، پانی زمین سے کھینچنے کے لیے پھر الٹا دولت کا زیاں ہوتا ہے،
وہی دولت جو محکمہ انہار پہ خرچ کی جا رہی ہے، اگر صحیح طریقے سے صحیح مینو میں اس کا استعمال کیا جائے تو یقین جانیں یہ وسائل اتنے ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی پیداواروں کو بڑھا کے، معیاری پانی پہنچا کے، خوراک اور ادویات جتنی بھی ضرورت ہوتی ہیں ایک فصل کے لیے معیاری پیدا کر کے اگر ہم اس کو دے سکیں تو ہم بین الاقوامی سطح پہ اپنے تشخص کو بھی اجاگر کر سکتے ہیں اور ایک لاجواب اور ایک مثالی قوم بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کھالوں کی صورتحال ہے۔ جب اس قسم کے کھالے ہوں گے، یہ دیکھیں ان میں سے پانی کی سیپیج ہونی ہے، پھر پانی کی کمی درپیش ہو جاتی ہے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، فصلیں ہوتی نہیں ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ایسے خطے میں ہیں جہاں پہ بے حد زرخیز زمین ہے۔ ہماری حکومتیں بیج کے تنول پہ وقت لگائیں۔ ہماری حکومتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے، پیسہ بنانے کے علاوہ کوئی اور چکر ہی نہیں ہے ان لوگوں کا۔ یہ تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ ہی بنائی جائیں۔ ارے لوگوں، آپ معاشرے بناؤ، پیسہ خود بخود بن جائے گا۔ آپ وسائل کریٹ کرو، دولت خود بخود آ جائے گی۔ تو یہ لوگوں کو یہ سوچ، یہ سمجھ ان حکام تک پہنچانے کا ذریعہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی، بس رونے دھونے والی باتیں ہیں، ہم باتیں ہی جھاڑ سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کسان ہمارا اس چیز پہ کیوں نہیں محنت کرتا کہ یہ ایریا کور ہو جائے، یہ اب ضیاں ہوا ہے، ساتھ اس کے اور ضائع ہوا ہے، ادھر دیکھیں یہ ضائع ہوا ہے۔ مطلب یہ طریقے سے صحیح طریقے سے گروتھ نہیں کر پاتی فصلیں۔ جب زمین ٹیڑھی ہوگی تو کیسے اس میں فصل ہو سکتی ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ جتنے بھی جتنے بھی بین الاقوامی دنیا میں مضبوط طاقتیں ہیں، ان کے پاس نہ ہی ایسی زمینیں ہیں اور نہ ہی ایسے وسائل ہیں جو ہمارے پاس ہے تو صرف ایک سوچ کی کمی ہے جو ہم میں نہیں ہے، ان لوگوں میں ہے۔ جو بنا رہے ہیں، جو اگا رہے ہیں، وہ تھوڑی سی زمین سے بہت زیادہ اگا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں وہی باپ دادا سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بیج کی ایک تھیلی، جتنی گندم ہو اس میں ایک تھیلی بیج کی رکھ دینی ہے آپ نے ایکڑ کے لیے، اور اسی کو چھٹا لگا کے اگا دینا ہے اگلے سال کے لیے۔ یہ رول، یہ نظام انتہائی غلط ہے۔ کسان کو یہ سوچ دی جائے کہ آپ جتنا اگائیں سارا کھائیں یا بیچ دیں، لیکن بیج جو ہے وہ دوبارہ لیں، نیا بیج لیں، بہترین بیج لیں، اور حکومتیں وہ بہترین بیج ان کو مہیا کریں۔ اگر ایک کسان کی ایک ایکڑ کی پیداوار 50 من ہوتی ہے تو یقین جانیں یہ 200 من تک بھی ہو سکتی ہے، اور ممالک لے رہے ہیں 200 من۔ یہ ہے اصل حکمت عملی۔ اس حکمت عملی پہ چلنے سے یقین جانیں ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں، ایسی زمین ہمارے پاس ہے جو سونا اگلتی ہے۔ آج اس چیز کو دیکھ لیں، اتنی خوبصورت، اتنی ہریالی، یہ خوبصورت ترین گندم، یہ بہترین پودے گندم کے، یہ کل ہمارے لیے گندم کا بیج پیدا کریں گے۔ وہ گندم اور آٹا جو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی غذا ہے، گندم۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، گندم کی روٹی کھاتے ہیں، اور گندم یہاں پہ اگ رہی ہے اور اس پوزیشن میں ہے اس وقت۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان فصلوں کو موسمیاتی تبدیلی سے بچائے، اور یہ فصلیں ہمارے لیے خوراک مہیا کرنے کا اور ہمارے لیے خوشحالی لے کے آنے کا باعث بنے۔ اور جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جو لوگ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان پہ، اور اللہ تعالیٰ ملک میں ایسے قوانین، ایسے لوگوں کو اوپر لے کے آئے جو ذخیرہ اندوزی اور قیمت بڑھانے کے چکروں سے نکل کے فصل کی پیداوار بڑھانے پہ آئیں، اور وہ اپنے ایک ایکڑ سے اپنے لیے 1 سال کے وسائل پیدا کر لیں۔ یا اللہ، ایسے حالات بنے ملک میں، ایسے بیج ملک میں متعارف کیے جائیں جن سے اتنی پیداوار ہو کہ ایک انسان کے پاس اگر 1 ایکڑ ہے تو وہ اس کی ساری مالی ضروریات پوری کر سکے، اور جو دنیا میں سہولیات بن رہی ہیں اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ ان سہولیات کو بھی اویل کر سکے، اور اپنے اس معاشرتی رویے میں رہتے ہوئے اپنی پیداوار کو بھی بڑھا سکے۔ مہربانی۔